بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، شعور ٹی وی کے اسٹوڈیو سے میں ہوں حکیم اکبر علی خان۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہماری معاونت کے لیے موجود ہیں حافظ محمد انس فرید صاحب۔ ایک ایسا مسئلہ جس کے لیے لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، جو سال ہا سال جان نہیں چھوڑتا، جس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی دوائی ہی اس کا علاج ہے بس۔ تو الحمدللہ آج میری ان سے ڈسکس ہوئی ہے، اسٹوڈیو سے پہلے بیٹھے ہم باتیں کر رہے تھے، تو حافظ صاحب نے بتایا کہ انشاءاللہ اس کا روحانی علاج بھی ہے، جسمانی بھی ہے، اور یہ آزمودہ علاج ہے۔ کیسی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ایسے امراض جس کو تقریباً لا علاج سمجھا جاتا ہے، یا ان کا ادویات کے ساتھ نامکمل علاج کیا جاتا ہے کہ ادویات ہی ان کا علاج ہے، اگر ان کا مکمل علاج بہت آسان طریقے سے آپ کو گھر میں بیٹھے مل جائے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی۔ حافظ صاحب، آج ناظرین اکرام کے لیے درد شقیقہ کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنی ہے کہ یہ ہے کیا اور اس کا علاج کیا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہے، جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے، اس ہر چیز سے انسان کو فائدہ دیا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں پیدا کی، انسان کو فائدہ دیا سب سے زیادہ۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں سورۃ 3 کے اندر، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اس انسان کو میں نے سب سے افضل، سب سے بہترین، سب سے مضبوط پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر قرآن کے اندر سورۃ حشر کے آخری رکوع کے اندر بتا رہے ہیں، لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ، اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ تو ہم نے یہ قرآن نازل کیا انسانوں پر، سب سے بہترین جو ہے۔ جب اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور فرشتوں کو اور جنات کو کہا اسے سجدہ کرو، اسے سجدہ کرو، یہ سب سے افضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ہر لحاظ سے سمجھ دی ہوتی ہے، ہر چیز کا علاج قرآن میں جیسا کہ موجود ہے۔ یہ درد شقیقہ اصل میں 2 سے 3 وجہ کی وجہ سے بنتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے معاشرے کے اندر آج کل فاسٹ فوڈ کا استعمال اتنا زیادہ ہے، وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے انسان کے اندر۔ جیسا کہ ہمارے پیچھے چلے جائیں ایسے 20 سال پہلے تو الحمدللہ سے بیماریوں کا نام ہی نہ ہوتا تھا۔ تو یہ آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ درد شقیقہ، سر میں درد ہے، بال کا اترنا ہے، بڑا معاملہ خراب ہے۔ اس میں سب سے جو مین وجہ ہم بتاتے ہیں کہ جو روحانی علاج اس کا کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کی سب سے اچھی ایکسرسائز بھی نماز ہے، اور دل کو سکون پہنچانے والی چیز بھی نماز ہے۔ ٹھیک ہے، دنیا کا جو سب سے بڑا ڈاکٹر ہونا سائنسدان، جاپان کا ڈاکٹر بنا، اس نے کہا جی میں نے مسلمانوں کے نبی سے جتنا کچھ سیکھا دنیا میں کبھی کسی چیز سے کچھ نہیں سیکھا، قرآن سے جتنا کچھ سیکھا کسی سے کوئی چیز نہیں سیکھی۔ جیسے اس نے کہا کہ دنیا کی جو سب سے اچھی ایکسرسائز نماز ہے، اس کے فوائد بتائے اس نے، اور الحمدللہ سے بڑے زیادہ فائدہ ہم نے پریکٹیکل کے اندر ہے۔ جیسا کہ انسان کا ایک جسم ہے یہ پورا، اگر انسان کے جسم کے اندر خون کی سپلائی نہ ہو، خون رک جائے تو انسان تھوڑی دیر کے بعد ڈیڈ ہو سکتا ہے، بالکل لاش بن جاتی ہے۔ تو اس خون کو پمپ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسٹم بنایا، دل کو رکھا، دل پورے خون کا سے پمپ کرتا ہے۔ لیکن جب اس نے پمپ کرنا دماغ کی طرف، اوپر کی طرف خون کو پمپ کرنا، اس کے لیے اس کو بڑی زیادہ طاقت قوت چاہیے۔ بالکل صحیح۔ تو انسان جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے تو خون خود بخود دماغ کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے، چل کر پورے جسم کی طرف روانگی کرتا ہے۔ اس میں 2 فائدے ہیں۔ سب سے پہلے جب انسان جب سجدہ کرتا ہے، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ کے نبی کی بات پہ عمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد انسان کے دماغی جتنے بھی مسئلے ہیں، ہم پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو، معالجوں کو چیلنج کرتے ہیں، جاؤ نماز میں سجدہ لمبا کر لو۔ اگر کسی کے سر پہ بال ختم ہو چکے ہیں، وہ کہتا ہے گنجا پن آ چکا ہے، علاج نہیں ہو رہا، ناممکن بات ہو چکی ہے، نماز میں سجدہ لمبا کر لو، نہ بال آئے تو ہمیں پکڑ لیں۔ نماز کے اتنے فائدے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ خوش ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد انسان کے اندر تعالیٰ نے ایک قبضے کو پیدا کیا، جیسے اسے کہتے ہیں مورا۔
وہ جتنا لمبا سجدہ کرتا ہے اس مورے کے اندر اتنی ہی زیادہ طاقت اور قوت اور مغز پیدا ہو جاتا ہے اس سجدے کی وجہ سے. تو ہمیں نماز کی روٹین کو اچھا کرنا اور نماز اتنے خشوع و خضوع سے پڑھنی چاہیے اور اتنی لمبی پڑھنی چاہیے کہ انسان کو پتہ چلے کہ نماز پڑھنی. جیسے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ, ہم نے زندگی ان کی دیکھنی ہے ساری, بالکل صحیح, ہم نے ان کا کلمہ پڑھا, ان کی زندگی دیکھنی ہے اور انشاءاللہ ان سے مکمل علاج بھی ہوگا. اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام کرتے تھے, اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پاؤں میں سوجن پڑ جایا کرتی تھی, پنییں سوج جایا کرتی تھی. اور ربی امتی, اللہ میری امت کو بخش دے. اصل اس کے پیچھے پلان یہی تھا کہ میری امت کو بخش دے. تو ہماری امت کا حال کیا, ناؤذ باللہ, ہم نے ٹک ٹوکوں پر وہ یہ معاملات شروع کر دی, بہودہ کام شروع کر دیے. ہماری جو معاشرے میں لڑکیاں ایسے الٹے کام شروع کر دیے, ہم بتانا غیر مناسب ہو چکا ہے. اور اس کا جو جسمانی علاج ہے اس کے ساتھ ایک چیز نسخہ استعمال ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں اس دنیا میں پیدا کی نا, جڑی بوٹیاں, اس کے اندر سب سے پہلے استخدوس ہے. یہ آپ نے لینی ہے جی پنساری سے ملے گی آپ روٹین میں 100 گرام. اس کے بعد آپ نے لینا سونف, اس کے بڑے زیادہ فائدے ہیں, دماغ کو تیز بھی کرتی, بڑے زیادہ فائدے ہیں. اس سے علاج کے حوالے سے ہم بات کریں, سونف لینی ہے آپ نے 50 گرام. اس کے بعد آتا جی سوکھا دھنیا, جیسے کہ دھنیا کی بات کی ہم نے, یہ لینا آپ نے 25 گرام. ساتھ میں جی کالی مرچ, ٹھیک ہے. یہ 4 چیزوں کو لے لینا ہے, اسے اچھی طرح سے کوٹ لینا. گرائنڈر سے بہتر کوٹنا آپ کو اس معاملے میں زیادہ پتا ہوگا. جو گرائنڈر کا جو سپیڈ ہوتی ہے وہ گرمائش اتنی زیادہ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کی غذائیت کم ہو جاتی ہے. سب سے پہلے تو اپنا فاسٹ فوڈ بند کریں, یہ جو فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں اس سے پرہیز کریں. اس کے بعد نماز کی روٹین اچھی کریں. اس کے بعد یہ 4 چیزیں لے لیں, اسے اچھی طرح سے پیس لے یا کوٹ لے جسے کہتے ہیں. گرائنڈر سے بچاؤ کرے تو بہتر ہے. یہ صبح شام نیم گرم پانی کے ساتھ آدھا سپون استعمال کرا دی چمچ, انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے, اللہ کی رحمت سے, مجھے اللہ پر پورا یقین ہے. یہ جو نسخے بڑے بڑے پرانے نسخے ہیں, یہ باپ دادا جسے کہتے ہیں محنتیں کی ہمارے پاس پہنچے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کا استعمال کریں, انشاءاللہ درد شقیقہ ختم ہو جائے گی. قاری صاحب نے 2 باتیں کی ہیں, ان پہ تھوڑا سا میں بریف کروں گا کہ پچھلے دنوں ایک آیورویدک طبیب ہمیں ایک ایکسرسائز بتا رہے تھے کہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو قابل بنانا ہے تو انہیں یوگا ایکسرسائز, اور خصوصاً جس میں سر نیچے کیا جاتا ہے, دونوں پاؤں پر کیے جاتے ہیں, یہ سکھاؤ. ناظرین کرام, خدارہ ان سے بچیں, یہ انتہائی خطرناک بھی ہو سکتی ہے. جبکہ نماز اور سجدہ, اس میں ہر طرح سیفٹی ہی سیفٹی ہے. کبھی کوئی ایسا نہیں ممکن ہوا کہ خدا نخواستہ سجدے کی حالت میں موت ہو جانا تو ہمارے لیے ایک قابل باعث برکت ہے, لیکن کوئی زور پڑ کے منکا ٹوٹ جانا, جیسے کہ پاؤں اوپر کرنے اور سر نیچے کرنے سے یہ خدشہ بہرحال موجود رہتا ہے. تو ایک تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ نہ صرف خود بلکہ اپنے معاملات آپ کے ساتھ رکھنے والوں کو, اپنے دوست احباب اہل و عیال کو نماز کی ترغیب ضرور دیں. نمازی بنانے کے لیے ان کے ساتھ حکمت عملی سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب یوگا کی بات میں آپ کو بتا دوں ایک چیز, آپ کی بات کاٹی. یوگا اصل میں نے تھوڑے دن پہلے جناب پارک میں گیا اور دیکھا وہ لوگ یوگا کر رہے ہیں تو ایکسرسائز کر رہے ہیں, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں, لیکن وہ معاملات کرے جس میں خدا نہ خاصا انسان کو خرابی مسئلہ نہ ہو. میں نے دیکھا, میں نے ان سے پوچھا, وہ افسر تھے کوئی آرمی کے, سر یہ یوگا کیا چیز ہے؟ اصل میں یہ یوگا ہے نا, جو انسان ہر چیز موبائل شوبائل ہر چیز چھوڑ کر نا سکون سے بیٹھے اور ایکسرسائز کریے, سکون والا معاملہ. میرے دل میں وہی چیز آ گئی کہ اللہ کے بندو, اللہ تبارک و تعالی نے اس نماز کو سکون ہی بنایا نا, تو ہم تو اللہ معاف کرے ایسے پکڑ لیا, پکڑ پیچھے یہ معاملہ, یہ ہوگا وہ ہوگا, پڑھو 1 سیکنڈ 2 سیکنڈ کی 1-2 منٹ کی نماز پڑھتے ہیں. اصل میں سب سے بہترین یہی چیز بتائی جاتی ہے. مسجدوں میں بھی اسی چیز کو بند کر دو, شیطان کو گھر سے باہر چھوڑے, مسجد سے باہر چھوڑا, جب سائلنٹ پہ موبائل کر دے, اور نماز اتنی خشوع خضوع سے پڑھو, اتنا سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ آپ کے اندر پیدا کر دے گا. آپ کو پتہ ہے یوگا کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہ دن میں 5 مرتبہ بتا رہا کرو, وہ تو دن میں 1 مرتبہ کہتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ بتا اس میں ثواب بھی ہے, تمہاری بیماریوں سے بھی بچ جاؤ گے, دنیا کی سب سے ایسی ایکسرسائز بھی ہے. ہمارے لیے کامل نمونہ موجود ہے کہ سیدنا حضرت علی علیہ السلام کو تیر لگ گیا. متعلقہ طبیب نے بتایا کہ انہیں بہت مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا, کیونکہ جب یہ تیر نکالنا ہے تو تیر کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ گوشت کو پھاڑ کے باہر آئے گا.
اس وقت وہاں بیٹھے ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے طبیب سے بات کی کہ جس وقت حضرت علی علیہ السلام نماز کی حالت میں ہو تب وہ تیر کھینچ لیا جائے. انہوں نے کہا جی وہ کیوں؟ ان کی تو نماز خراب ہو جائے گی. کہتے ہیں نماز خراب نہیں ہوگی، تیر آسانی سے نکل آئے گا. اور ایسا ہی کیا گیا. ہم اپنی نماز کو اس حد تک اگر نہیں لے کے جا سکتے، کم از کم اس حد تک لے آئیں کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمارا گمان رہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہمیں دیکھ رہا ہے. نماز پڑھتے ہوئے کوشش کریں حد الوسع اپنے معاملات کو اپنے دل سے دور رکھیں، اپنے معاملات کو مسجد سے دور رکھیں، اور خیال پکا کر لیں کہ کتنا میں اس وقت خوش نصیب ہوں کہ اللہ کریم مجھے دیکھ رہے ہیں. ایک تو ایکسرسائز کا بہترین طریقہ ہے کہ سجدے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں. دوسرے ہمارا روحانی علاج ہے. تو شقیقہ کے بارے میں ایک مختصر سا علاج جو کہ ہر گھر میں موجود ہے. کبھی ہم پیاز سے روٹی کھا لیتے تھے، کبھی سرکے سے کھا لیتے تھے. اب تو شاید یہ مذاق ہی بن کے رہ گیا ہے، لیکن اس کی ایک جدید شکل سامنے آ گئی ہے جسے کہتے ہیں چٹنی. جی. تو اس سلسلے میں قاری صاحب ہمیں کوئی تھوڑا سا. ہاں جی بالکل بڑی اچھی بات کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ شوگر، بلڈ پریشر، جوڑوں کا درد، یہ جتنی بیماریاں عام ہو چکی ہیں، خون کی کمی ہے، معدے کی خرابی ہے، اس کے لیے ایسا مجرب طریقہ اور اللہ کے نبی سے ثابت ہوا طریقہ آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے. ہمارے کچن کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں اصل میں. صحابہ کرام کے دور میں کھانے کے ساتھ سرکے کا استعمال کرتے تھے، جیسا کہ ہمارا کھانے کے ساتھ اچار کا استعمال لازم ہونا چاہیے. یہ بد ہضمی کو دور کرتا ہے. جی. اور ایک ایسی چٹنی جو ہمارے یہ ساری چیزوں کے اندر کا صفایا کرے، بہترین علاج ہے. بیماری انشاءاللہ اس سے آئے گی نہیں. قرآن و حدیث پہ ہم عمل کریں گے، اس کے بعد یہ چیز کا استعمال کریں. سب سے پہلے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر لہسن، ان کی سمیل، اس چیز کی سمیل فرشتوں کو بری نہ لگتی، اچھی نہ لگتی، میں اسے کبھی کھانا نہیں چھوڑتا. میری مجبوری تھی کہ فرشتے میرے پاس آتے تھے وہی لے کے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ادرک ہے نا، جو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادرک کا جو یہ قرآن میں اس کا ذکر بھی آیا، جنتی جنت میں جائیں گے سب سے پہلے انہیں ادرک کے مشروبات پلائے جائیں گے. ادرک کا کعوہ کہہ لو، ادرک کی شراب کہہ لو، ادرک کے مشروبات پلائے جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو انار ہے یہ جنت کا پھل ہے، 100 بیمار اور ایک انار. یہ بڑوں کی کہاوت بھی ہے، اور یہ معدے کے لیے، یہ خون کی کمی کو پورا کرے، بڑی اچھی چیز ہے، اور گرمی میں بہت اچھی چیز ہے. انار دانہ لے لے، اسے پیس لے ان تین چیزوں کے اندر. اس کے بعد دھنیا اور پودینے کا کعوہ پیے تو معدہ بہتر ہوتا ہے، اور بہت سی چیزوں کا فائدہ. دھنیا اور پودینہ، یہ 5 چیزوں کو گھر میں چٹنی بنا کر رکھ لیں. ان کے اجزاء ایک دفعہ پھر ہمیں بتا دیں. ہاں جی. سب سے پہلے جی ادرک ہے، لہسن ہے، دھنیا ہے، پودینہ ہے اور اناردانہ. اور یہ ایسے اجزاء ہیں کہ ممکن ہی نہیں کہ آپ کے کچن میں نہ ہوں. جی بالکل آسان اجزاء ہیں، طریقہ آسان ہے. تو اب ہم اگر ان پہ عمل کریں گے، 1-2 چیزوں کے لیے نہیں، بہت سی امراض کے لیے یہ اتنا کامیاب نسخہ ہے جس کی حد نہیں. میرا خیال کہ دنیا میں کوئی ایسی بیماری ہوگی جس کا علاج ان 2 چیزوں میں نہ ہو. صحیح. میں کہ ہم تو بتاتے ہیں جو کا دلیا، اور یہ دوسری چٹنی. واہ. اور یہ گردوں کے لیے، معدے کے لیے، شوگر کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے یہ چٹنی کے میرے والد صاحب بتایا کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں قسم اللہ کہ ہم نے جو انسولین 20 پوائنٹ لگتے وہ لگانے چھوڑ دیے. اس چٹنی کا ہر کھانے کے ساتھ استعمال کرنا، صبح کا ناشتہ ہے، دوپہر کا کھانا ہے، رات کا کھانا ہے، اور یہ استعمال کرے انشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ. اللہ نے اس میں شفا رکھی. لیکن ان میں 1-2 چیزیں یہ لازم یاد رکھے لیں کہ ہمارے اس معاشرے میں، اب میں کل بھی بازار میں گیا تو دھنیا جو نا گندے کا پانی لگا ہوا آ رہا ہے. اس چیز کا خاص خیال کر لیں. صحیح. بہت زیادہ سمیل والا اور گندے پانی کا دھنیا، اس چیز کو خاص دیکھ لیں. اچھی نسل کا دھنیا اور صاف ستھرا دھنیا لیں. اور میں لے کے آیا کچھ دن پہلے کے بعد گھر میں دھنیا رکھا، تھوڑی دیر بعد وہ اسمیل آنا شروع ہو گئی. پھر میں نے جب روشنی میں اچھی طرح دیکھا ایسا لگا وہ گندے پانی کی اسمیل آ رہی. اسے واپس کر کے میں نے یہ کہا وہ قاری صاحب وہ 2 طریقے کے دھنیا ہوتے. میں نے کہا تو مجھے اچھے والا دے، 10 روپے زیادہ لے لے اللہ کے بندے. تو وہ ہمارا بیڑا کر کے یہ 5 چیزوں کی چٹنی بنا کے رکھ لیں، ہر کھانے کے ساتھ کھائیں تو انشاءاللہ بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہوگا. تو انشاءاللہ بڑا فائدہ بھی اس سے ہوگا. ناظرین کرام، اسلام کا طرز حیات بہت سے غیر مسلم اپنائے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں کوریا سے ایک
آدمی واپس اپنے گھر آیا، 3-4 سال بعد آیا تو مجھ سے ملا، بہت سی باتوں کے علاوہ اس نے ایک بات کہی کہ کوریا میں سبزی باہر سے نہیں خریدتے، ہر بندے نے اپنی چھت پہ سبزیاں لگائی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ وہ ضیافت کے لیے بلائے گئے مہمانوں کو بھی سبزیوں سے بنا کھانا ماشاء پیش کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی بوڑھی خواتین اپنے گھر کے باہر تھوڑی تھوڑی سبزیاں لے کے بیٹھ جاتی ہیں، کوئی مسافر جا رہا ہے، کوئی ضرورت مند جا رہا ہے تو وہ ان سے خرید لیتا ہے، دونوں کام ہو جاتے ہیں، صاف پانی کی اچھی آب و ہوا میں تیار سبزیاں بھی مل جاتی ہیں اور ان لوگوں کا تھوڑا سا خرچہ بھی نکل آتا جی ہے۔ میں نا آپ کی ایک بات اور دیکھتا ہوں، میں نے اسٹڈی کی اس چیز پہ کہ انسان کو جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ اتنی ہی زیادہ پیدا کی ہے، اللہ اور یہ جو سبزیاں ہیں نا اللہ تعالیٰ نے اس کی پیداوار زمین پہ بہت زیادہ کی ہے، جی اور اس کے بعد کہ یہ 2 سے 3 دن کے بعد خراب بھی ہو جاتی ہیں، جی اس لیے اللہ نے تازی سے تازی سبزی کھاؤ، واہ، ٹھیک ہے نا۔ تو سبزی اور فلوٹ ہے نا جو انسان کا جو جسم کے لیے 70% ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں بازاروں میں بڑے پڑے ہیں سبزیوں کی سبزی، ٹھیک ہے نا، یہ 2 دن پڑی اس کے تیسرے دن خراب ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ خشک چیز رکھ تو بڑے دن استعمال ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے نا، تو اسے اتنی ہی رکھا اور پیداوار ڈال دی بالکل کہ زیادہ سے زیادہ یہ کھائے۔ تو ہمیں فاسٹ فوڈ سے چھٹی ملے گی تو ہم یہ چیزیں کو استعمال کریں گے نا۔ تو اللہ کے نبی کے دور میں سرکے کا استعمال کیا جاتا تھا، آج سرکہ تو نہیں ہے لیکن ہم اس کے ساتھ ہم گڑ کے ساتھ بھی کھانا کھا سکتے ہیں، اور کھانے کے بعد گڑ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور اچار کا استعمال بھی کریں، یہ چٹنی کا استعمال کریں، اس میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ سے۔ خیر صاحب، سرکہ گھر میں بڑی آسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے، کوئی اس میں ایسا مذائقہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی چیز کا، کسی پھل کا، خاص طور پہ جامن کا سرکہ انتہائی مفید ہے۔ بہرحال اگر جامن کا نہیں ہو سکتا گنے کا لے لیں یا مکس کر لیں، تو ان کا سرکہ بنانے کی ترتیب انشاءاللہ کسی پروگرام میں پیش کریں گے جو کہ بے حد فوائد کی حامل ہوگی۔ ناظرین کرام، اگلی ملاقات کے لیے انشاءاللہ تعالی ایک بہترین آپ کے لیے تحفتاً نسخہ لے کے حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم۔